دیکھیے، آج میں نے کوئی درس یا کسی سوال کا جواب تو نہیں دینا، صرف 4 سے 5 منٹوں میں آپ سے ایک انتہائی حساس موضوع پر مشورہ کرنا ہے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کیونکہ مجھ سے کہا جا رہا تھا کہ آپ کی آج کل کے نعت خواں کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو بھائیوں، میری رائے کی کیا اہمیت، بلکہ میں خود آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ جو باتیں میں صرف 4 سے 5 منٹوں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اور میں نے آپ سے کبھی کمنٹ کی پیشکش نہیں کی کہ مجھے کمنٹ کیا کریں یا جواب دیا کریں، مگر آج کیونکہ مجھ سے رائے مانگی گئی ہے اور آپ کی رائے میرے بارے میں کیا ہوگی یہ آج آپ نے لازمی بتانا ہے، لہٰذا آج آپ کو تھوڑی سی زحمت کرنی پڑے گی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں صفت، تعریف، خوبی اور وصف وغیرہ، لیکن ہمارے ہاں چونکہ نعت اسے کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے اخلاق، آپ کی حسن و خوبیاں اور آپ کی شخصیت بیان کی جائے۔ اگرچہ نعت کے اور بھی بہت سے معنی ہیں، خیر میں نے آج آپ سے گفتگو ہی کم کرنی ہے، اس لیے بغیر تمہید کے مختصر سی بات ہوگی۔ دیکھیے، آج آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بنیاد بنا کر میری گفتگو سنیے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر منافقی امتی قراؤہا، میری امت میں منافقین کی اکثریت قاریوں، مولویوں، نعت خانوں پر مشتمل ہوگی، جنہوں نے اپنی آواز اور الفاظ کو بنیاد بنا کر لوگوں سے پیسہ اور عزت کمانا ہوگی۔ ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری یا نعت خواں نہیں بلکہ منافق کہا ہے۔ سب سے پہلے تو دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ معلم، قاری، پڑھنے پڑھانے والا دین کی کوئی بھی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہو، لوگوں کو اس کی تبلیغ کرنے والا چاہے سامعین جیسے مرضی ہو، خود قاری کو ان سے منفرد اور باکردار ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، میوزک۔ میوزک کا بے انتہا استعمال، ظالموں، نعت پڑھتے ہو یا گانا سناتے ہو، جس رسول نے ڈول کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، تم ان سے نفرت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے ذکر کے ساتھ ان کی تعریف ڈول کی کتاب پہ کرتے ہو، سرنگیاں بجا کر کرتے ہو، میوزک لگا کر کرتے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اور آپ سے بیزاری کا ثبوت دیتے ہوئے محبت کے اس اصول اور قاعدے کے خلاف ہے کہ محبوب جس چیز سے نفرت کرے اس سے محبت کرنا محبوب سے محبت نہیں بلکہ نفرت کرنا شمار ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بینڈ باجے توڑنے کے لیے آئے تھے اور تم انہی کے نام پر ظالموں اسے جوڑتے ہو۔ کون سا چہرہ دکھاؤ گے کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا؟ کس حیثیت سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلواتے ہو؟ اور یہ فیصلے تو قیامت کے دن ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب کون تھا، اور آپ کے نام پہ آپ کی جھوٹی تعریف کر کے
پیسے کمانے والا کون تھا؟ تمہیں پیسہ کمانے کے لیے، سستی شہرت پانے کے لیے ظالموں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ملا تھا؟ کما لو جتنا کما سکتے ہو۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ ایسے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں جنہیں ہم نعت خواں کہتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ شرک خواں ہوتے ہیں۔ علی علی کرنا، کیا کبھی اپنے سگے باپ کو اس کا نام لے کے پکارا ہے؟ کوئی رم جم رم جم رم جم۔ کوئی علی علی کرتا ہے۔ کیا یہ نعت ہے؟ کیا یہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے یا تذلیل؟ اور پھر جو ادب سے علی کا نام نہ لے وہ زبان بند رکھے، وہی بات نا، اپنی اوقات دیکھی نہیں، دوسروں کو اوقات یاد دلاتے ہیں۔ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے، اور یہ سب مواد آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائے گا۔ کیا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی نعت پڑھی تھی؟ کیا اس نعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی مبالغہ آرائی کی گئی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے اختیارات میں شریک کیا گیا؟ وَأَجْمِلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یہ ہے نعت کہ محبوب آپ کی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بے مثال بنائی ہے کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی مائی آپ جیسا لال نہیں جن سکتی۔ جس طرح اللہ بے مثال ہے، اسی طرح اس کا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے مثال ہے۔ کوئی عیب نہیں نظر آئے گا۔ کیا ہم بھی ایسی نعتیں پڑھتے اور سنتے ہیں؟ کہاں کھڑے ہو؟ بات پتہ کیا ہے؟ یہ نعت خواہ پیسے کو دیکھ کر باولے ہو جاتے ہیں، جیسے گدھا اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے۔ دمال ڈالنا یہ کس کی تربیت ہے کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ کہ جب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت سنائی تو کس صحابی نے دمال ڈالی؟ اور ظالموں، ان کے ذکر کا تو اتنا ادب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی تو ایسی خاموشی ہو جاتی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں جو ہلنے سے اڑ جائیں گے۔
جب اللہ کی بات کی جائے، اس کا قرآن پڑھا جائے تو شور کرنا، اچھلنا کودنا یہ مشرکین اور کافرین کا شیوا تھا۔ اور پھر جب یہ اچھلتے کودتے ہیں تو پھر ان پر پیسے لوٹائے جاتے ہیں۔ اور سن لو، آج ہی اگر ان پر پیسے لوٹانا چھوڑ دو تو میں دیکھوں گا یہ کیسے نعت پڑھتے ہیں۔ یہ پیشہ ہے، ان سے محبت نہیں، محبت میں لیا نہیں دیا جاتا ہے۔ اور پیسہ تو لوگ کہتے ہیں خسروں پر لٹایا جاتا ہے، ڈانس کرنے والے اور کرنے والیوں پر لٹایا جاتا ہے، لیکن یہ اسے اپنی عزت سمجھتے ہیں کہ لوگ ہم پر پیسے لٹا رہے ہیں اور ویسی عوام ہے جو لٹاتی ہے۔ اگر انہیں کسی کار خیر میں خرچ کرنے کے لیے کہہ دیا جائے تو اپنے بچھڑے غم سنانے لگ جاتے ہیں۔ بتاؤ کیا فرق ہے شیعوں میں اور ان نعت خانوں میں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی نہیں، وہ پہلے نمبر پہ ہے۔ یہ بھی کہتا ہے یہ کائنات شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان سا زمانے میں کوئی نہیں، اللہ کے پلڑے میں سوائے وحدت کے اور کیا ہے؟ جو لینا ہے لے لے گے ان درباروں سے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ سن کر خوش ہوگے، یا پھر قیامت کے دن تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے گے؟ سحقن۔ اور آخری بات جو ان میں نہیں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت پڑھی، اور باتیں تو بری کرنے والے ہیں۔ کیا ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نعت خواہ تھا؟ نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، کہ جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سن کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو جایا کرتے تھے۔ کیا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر داڑھی کے تھے؟ کیا انہوں نے کلین شیو کروائی تھی؟ کیا انہوں نے فرینچ داڑھی رکھوائی تھی؟ کیا عورتوں کی طرح میک اپ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ان کی بات کرنی ہے تو ان کی سیرت بھی اپناؤ، کیونکہ محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ عاشق اپنے محبوب کی ایک ایک فرمائش پر کٹ جائے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری محبت کا کیا کہنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ماننے والوں سے، اپنے محبوں سے یہ فرمائش کی تھی، انہم یوفون سبالہم ویحلقون لحاہم فخالفوہم ولكن ربی قد امرنی بإعفاء لحیتی وقص شاربی۔ آپ کی پرسنالٹی آپ کے کردار پر میٹر کرتی ہے۔ ما اسفل من الکعبین، شلواریں تمہاری ٹخنوں سے نیچے ہے۔ کیا جواب دو گے ان لوگوں کو جو تم سے پوچھے حضرت آپ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہے ہیں، مگر کیا آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی ثبوت ہے کہ آپ کے چہرے پر، آپ کے پاؤں پہ، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر نہیں آتی؟